السلام علیکم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ دعا کرتے ہیں مگر جواب نہیں آتا؟ آپ رو کر اللہ کو پکارتے ہیں مگر زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر دل کے کسی کونے میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ سورہ دہا وہ سورہ ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب دنیا کے سب سے عظیم انسان نے بھی یہ محسوس کیا کہ وحی رک گئی ہے، اور اللہ نے انہیں تسلی دی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ سوچئے اگر یہ الفاظ ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے سورہ دہا نازل کی اور سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ ترجمہ: قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھا، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اندھیروں میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے، خاص کر جب غم حد سے بڑھ جائے۔ غم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو زندگی دیتی ہے اور ایک وہ جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب جاب چلی جائے، جب رشتہ ٹوٹ جائے، جب گھر کے مسائل ختم نہ ہوں، جب دعا قبول نہ ہوتی نظر آئے، تب شیطان سب سے پہلے یہ وسوسہ دیتا ہے، اللہ تمہاری سن نہیں رہا۔ اور یہاں سورہ دہا انسان کو پکڑ کر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے تم اکیلے نہیں ہو۔ سورہ دہا کی سب سے بڑی فضیلت، اس سورہ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اللہ کا سسٹم ڈیلے ہو سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت رکتی نہیں۔ اسی سورہ میں اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سوچئے جب اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ وہ اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے تو پھر مایوسی کیسی؟ لیکن یہ ان قریب کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان قریب کا مطلب یہ نہیں کہ کل ہی مل جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وقت پر ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ دہا غم کا روحانی علاج کیسے؟ اب پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ اگر آپ سچ میں غم کے دور سے گزر رہے ہیں تو سورہ دہا کو صرف پڑھیں نہیں، سمجھ کر پڑھیں۔ سٹیپ 1: فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ دہا پڑھیں، توجہ کے ساتھ۔ سٹیپ 2: ہر آیت کے بعد 2 سیکنڈ رک کر سوچئے، یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ سٹیپ 3: آیت 3 پر رک کر دل سے کہیں، یا اللہ مجھے پتا ہے تو نے مجھے نہیں چھوڑا۔ سٹیپ 4: آیت 5 پر اپنی سب سے بڑی ٹینشن اللہ کو دے دیں۔ یہ صرف تلاوت نہیں، یہ کنیکشن ہے، ایک گہری سوچ۔ سورہ دہا میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پرانی زندگی یاد دلائی۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پناہ دی؟ کیا تمہیں راستہ تلاش کرتا نہیں پایا اور ہدایت دی؟ کیا تمہیں محتاج نہیں پایا اور غنی کر دیا؟ یہ ہمیں بھی سکھاتا ہے۔ اپنے پاسٹ کو دیکھو، کتنی مشکلیں تھی جو تم نے سروائیو کر لی، کتنی دفعہ لگا کہ سب ختم ہو گیا ہے مگر اللہ نے نیا راستہ کھول دیا۔ تو جو اللہ پہلے کر چکا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں کرے گا؟ سب سے بڑی غلطی، لوگ سورہ دہا کو صرف مشکل میں پڑھنے والی سورہ بنا دیتے ہیں، مگر یہ صرف مشکل کے لیے نہیں ہے، یہ شکر کے لیے بھی ہے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو، یعنی جب غم ختم ہو جائے تب بھی سورہ دہا نہ چھوڑو۔ کیا صرف پڑھنے سے فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ نہیں کہ صرف پڑھنے سے فرق پڑتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کیا آپ یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو فیصلے بدلتے ہیں، رویے بدلتے ہیں، اور پھر حالات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے، اس وقت سورہ دہا کو زور سے مت پڑھیے، آہستہ پڑھیے، ہر لفظ کو محسوس کیجیے، اور یاد رکھیے رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس سورہ کا نام ہی دہا ہے، چمکتی ہوئی صبح، یعنی پیغام کلیئر ہے، اندھیرا پرماننٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس وقت غم کے دور سے گزر رہے ہیں تو اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا اللہ نے مجھے کبھی پہلے چھوڑا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو اب بھی نہیں چھوڑے گا۔ سورہ دہا صرف تلاوت نہیں، یہ اللہ کی تسلی ہے۔ جب غم حد سے بڑھ جائے تو لوگوں کے پاس مت بھاگیں، سب سے پہلے سورہ دہا کی تلاوت کا معمول بنا لیں، روزانہ کم از کم 7 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور پھر دیکھیے سکون کیسے آتا ہے۔ اللہ آپ سب کے غم کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ کمنٹس میں آمین لکھ کر آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔